بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خراسان کا عقاب، اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد، ایپیسوڈ 8۔ مرو میں قتیبہ بن مسلم نے بیکند پر حملے کے لیے تمام حکمت عملی تیار کر لی تھی، اور اب کچھ دنوں تک اس نے یہ منصوبہ فوج کے اعلیٰ افسران کو سمجھانا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے فوج کو مصروف کرنے کے لیے مشقوں کا آغاز کروا دیا تھا۔ مرو شہر سے باہر تمام دن دھول اٹھ اٹھ کر بیٹھتی تھی۔ اس دھول میں کبھی گھڑ سوار آپس میں برسر پیکار نظر آتے تھے تو کبھی پیادہ دستے۔ اس دن بھی گرد و غبار کا یہ اٹھ اٹھ کر بیٹھنا جاری تھا جب قتیبہ نے فوج کے اعلیٰ افسران کو قاصد بھجوا کر بلا لیا۔ وہ اس وقت میدان میں ہی موجود تھا اور ان مشقوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو قتیبہ نے انہیں اپنے منصوبے سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے زیادہ لمبی بات نہ کی، بس چند جملوں اور اس کے بعد نقشے کی مدد سے تمام منصوبہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ اور مجھے امید ہے کہ ہم خاموشی سے اہل بیکند کے سر پر ٹوٹ پڑیں گے، کیونکہ ہماری رازداری ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ اگر ہم بیکند فتح کر لیتے ہیں تو بخارا تک ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ ہماری اگلی منزل بخارا ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے زمین پر بچھائے ہوئے نقشے پر اس جگہ انگلی رکھی جہاں بخارا لکھا ہوا تھا۔ اس نے باری باری سب کی طرف دیکھا اور سب کو خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ کہنے لگا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس مرتبہ کی جنگ پچھلی جنگ سے مختلف ہوگی۔ اس مرتبہ ہمیں صحیح معنوں میں مرنا اور مارنا ہوگا۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ اس بار بھی معاملہ صلح پر ختم ہو جائے گا۔ اس دفعہ ہمارا مقابلہ دروان سے ہے جو مرنا اور مارنا جانتا ہے، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ اگر ہماری طرف سے رازداری نہ برتی گئی تو وہ ارد گرد کے علاقوں سے بھی فوج اکٹھی کر لے گا، اور اس طرح ہمارے لیے بیکند فتح کرنا ممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جائے گا۔ یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر وہ نقشے پر دیکھتا رہا، پھر سر اٹھا کر کہنے لگا، بیکند کا دفاع بھی میرے علم کے مطابق خاصا مضبوط ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں صحیح معلومات کم ہی ہیں، اس لیے میں نے 2 آدمی بیکند بھیجے ہیں۔ میرے خیال میں وہ چند دن میں آ جائیں گے، پھر ہم ان کی حاصل کردہ معلومات کی روشنی میں کوئی جامع فیصلہ کر سکیں گے۔ اور سب نے اس کی تائید میں سر ہلا دیا۔ ویسے ابن مسلم، زرار بن حسین نے کہا، کیا انہیں اب تک واپس نہیں آ جانا چاہیے تھا؟ ہاں، قتیبہ نے کہا، انہیں آ تو جانا چاہیے تھا، لیکن شاید وہ ابھی مزید معلومات کی تلاش میں ہوں۔ نہیں ابن مسلم، مجھے ڈر ہے کہ وہ پکڑے نہ گئے ہوں۔ زرار بن حسین نے کہا تو قتیبہ نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی کا ہلکا سا تاثر ابھر آیا۔ اس نے کہا، لیکن ان کا کام تو بس دفاعی انتظامات دیکھنے کا تھا جو وہ قلعے میں گھوم پھر کر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر خیر، تم لوگ اپنے اپنے دستوں میں چلو، مجھے کچھ اور انتظام بھی کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر سب لوگ وہاں سے چلے گئے، اور وہ اب اکیلا کھڑا کچھ سوچ رہا تھا۔ سعد بن ابی قیس کو گئے ہوئے دوسرا دن تھا۔ تنظر اسی غار میں موجود تھا۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا، اور وہ اس آدمی کی وجہ سے پریشان تھا جس نے اس کا پیچھا کیا تھا، اس لیے وہ کچھ دن خاموشی سے گزارنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی نظر میں آ جائے۔ اتنا تو اسے یقین ہو چلا تھا کہ اس آدمی کا تعلق بیکند کے محکمہ سراغ رسانی سے تھا۔ ابھی وہ بیٹھا اپنے اگلے منصوبے کے تانے بانے ہی بن رہا تھا جب اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ 3 یا 4 آدمی تھے۔ تنظر کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ فوراً اٹھا اور تلوار کی طرف لپکا جو اس نے غار کے دیوار کے ساتھ کھڑی کر رکھی تھی۔ تلوار اٹھا کر فوراً غار سے باہر نکل آیا۔ اس کا خیال تھا کہ آنے والے ابھی کچھ دور ہوں گے اور وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر نکل جائے گا، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ جو ہی وہ غار سے باہر آیا، اسے دھر لیا گیا۔ باہر 4 آدمی فوجی لباس میں ملبوس تھے۔ انہوں نے تنظر کو پکڑ کر اس کے بازو پیچھے کر کے باندھ دیے اور اسے لے کر شہر کی طرف چل پڑے۔ تنظر شور مچا رہا تھا کہ اسے کیوں پکڑ کر لے جایا جا رہا ہے، لیکن ہر بار منہ سے آواز نکلنے کے ساتھ ہی ایک تماچا اس کے بھرے ہوئے گالوں پر پڑتا۔ آخر تنگ آ کر تنظر نے چیخ و پکار بند کر دی اور خاموشی سے ان 4 کے ساتھ چلتا رہا۔
اس نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ اس کا راز کھل چکا ہے، اور اب وہ خود کو آنے والے لمحات کے لیے تیار کر رہا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ لوگ شہر میں داخل ہوئے اور تنظر کو ایک خوبصورت عمارت میں لے جایا گیا۔ تنظر کو عمارت کے باہر لکھے گئے الفاظ سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ محکمہ سراغ رسانی کا دفتر تھا۔ ان چاروں نے تنظر کو ایک کمرے میں چھوڑا اور باہر نکل گئے۔ یہ کمرہ کسی کی خوابگاہ معلوم ہوتا تھا۔ اسے نہایت ہی خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ کمرے کے وسط میں موجود مخملی پلنگیں دیکھنے والے پر نیند طاری کرتی تھیں۔ تنظر حیران ہو کر کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق اگر یہ محکمہ سراغ رسانی کا دفتر تھا تو اسے اس وقت کسی تاریک کوٹری میں ہونا چاہیے تھا، لیکن جوں جوں وہ سوچتا جاتا اس کا سر چکرا جاتا تھا۔ اس کے بازو ابھی تک بندھے ہوئے تھے جنہیں وہ کوشش کے باوجود آزاد نہ کروا سکا تھا۔ اگر اس کے بازو آزاد ہو جاتے تو اس عمارت سے فرار ہونا اس کے لیے مسئلہ نہ تھا، کیونکہ اندر آتے ہوئے اس نے ایک راستہ ایسا دیکھ لیا تھا جو اس کے فرار کے لیے موزون تھا۔ وہ ابھی حالات کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک پختہ عمر کا آدمی اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہونے والے کو دیکھ کر وہ بے اختیار چونک اٹھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے تنظر کا پیچھا کیا تھا۔ اندر آتے ہی وہ سامنے موجود پلنگ پر بیٹھ گیا اور تنظر کو، جو کہ ابھی تک کھڑا تھا، مخاطب کرتے ہوئے کہا، کہو کیا حال ہے تنظر؟ اس نے تنظر پر کچھ زیادہ ہی زور دیا تھا اور فوراً تنظر کے چہرے پر نگاہیں گاڑ دیں۔ وہ اس کے چہرے کا رد عمل پڑھنا چاہتا تھا۔ تنظر کا رد عمل بالکل اس کے انداز کے مطابق تھا۔ تنظر اس کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران رہ گیا تھا۔ تنظر کو حیران دیکھ کر اس نے ہلکا سا قہقہہ لگایا اور اس نے کہا، بہت خوب، تو میں نے تمہارا نام صحیح لیا ہے۔ اس نے تنظر کی طرف دیکھا۔ نہیں، تنظر نے جھوٹ بولا۔ تو پھر تم ہی اپنا نام بتاؤ۔ اس نے تنظر کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ میرا نام غورک ہے، تنظر نے جواب دیا۔ تنظر کا جواب سن کر وہ شخص بستر سے اٹھا اور تنظر کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ تنظر مسلسل جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا، جس کی اسے امید کم ہی تھی۔ اس نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ اس آدمی کو اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ دوسری بات جو اس کے ذہن میں ابھری تھی وہ یہ تھی کہ کیا سعد بن ابی قیس مرو جاتے ہوئے پکڑا گیا ہے اور اس نے یہ تمام باتیں اگلتی ہیں۔ وہ شخص شاید تنظر کی زبان سے ہی حقیقت کا اقرار کروانا چاہتا تھا، اس لیے بار بار تنظر پر نفسیاتی حملے کر رہا تھا۔ اس بار بھی وہ اچانک ہی بول پڑا، لیکن اگر تمہارا دوسرا ساتھی، کچھ وقفہ دے کر پھر بولا، پکڑا جاتا تو شاید تم حقیقت چھپا نہ سکتے۔ اس چھوٹے سے وقفے میں تنظر کے چہرے پر پریشانی کی ایک خفیف سی جھلک آ کر گزر گئی، لیکن یہ جھلک اس شخص کی جہاں دیدہ نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ شخص پھر بولا، چلو چھوڑو ان باتوں کو، ذرا آرام سے بیٹھو، آرام کرو، پھر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تنظر کے ہاتھ کھول دیے اور کمرے سے نکلنے لگا۔ جاتے جاتے وہ رکا اور تنظر کی طرف دیکھ کر بولا، میرا نام ارد ہے، ہم آج سے دوست ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا اور تنظر حیران و پریشان بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں اس پائے کے سراغ رساں بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے فرار کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے ہاتھ نہ کھولے جاتے۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح پڑا رہا۔ جب نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں تو اس نے سونے کا ارادہ کر لیا۔ آج جانے کتنے دنوں بعد وہ نرم بستر پر سونے لگا تھا۔ اس نے ایک بار سر تکیے پر رکھا تو اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ تمام رات سوتا رہا۔ وہ سوتا ہی رہتا اگر اسے جھنجھوڑ کر نہ اٹھایا جاتا۔ تنظر نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک مظلوم صورت لیکن حسین لڑکی اسے اٹھا رہی تھی۔ اس کے لباس اور سہمی ہوئی صورت دیکھ کر تنظر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ یقیناً خادمہ ہے۔ وہ اٹھا تو خادمہ اسے کھانا دے کر چلی گئی۔ کھانا واقعی لذیذ تھا، لیکن یہ سب باتیں جو ابھی تک ہوئی تھیں تنظر کے لیے واقعی عجیب تھیں۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کھانا کھا کر تنظر کافی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا۔ وہ اس وقت چونکا جب وہی شخص یعنی ارد اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے وہی خادمہ اندر داخل ہوئی جس نے تنظر کو کھانا دیا تھا۔ وہ خالی برتن اٹھانے اندر آئی تھی۔ جتنی دیر وہ برتن اٹھاتی رہی وہ دونوں خاموش رہے،
لیکن جو ہی وہ باہر نکلی ارد کمرے کے کونے میں موجود کرسی پر بیٹھ گیا اور تنظر سے کہنے لگا، تنظر، میرا نام تنظر نہیں غورک ہے۔ تنظر نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تم لاکھ چھپانے کی کوشش کرو لیکن جو کچھ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اسے جھٹلا تو نہیں سکتے۔ اس نے تنظر کی طرف مانی خیز نظروں سے دیکھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ تنظر نے پریشان ہو کر کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر لمحے تمہارے چہرے کا اتار چڑھاؤ تمہارے جھوٹ کی چغلی کھا رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری اصلیت کھل چکی ہے۔ کس طرح کھلی یہ اس وقت بتاؤں گا جب تم ہمارا ساتھ دینے کے حامی بھرو گے۔ میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تنظر نے ایسے ہی لہجے میں کہا جس میں حیرت نمایاں تھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ تم قتیبہ کے جاسوس ہو اور مرو سے آئی ہو۔ ارد یہاں تک کہہ کر رک گیا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میرے دوست۔ تنظر اسے ٹالنا چاہا۔ دیکھو میں تم پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا، ہاں اگر تم نے مجبور کیا تو۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد پھر وہ بولا، میری پوری بات سن لو، تمہارا اس میں فائدہ ہے۔ میرا ایسا کیا فائدہ ہے جو تمہیں مجھ سے زیادہ عزیز ہے؟ تنظر نے سوال کیا۔ تمہیں بس چھوٹا سا کام کرنا ہوگا، تمہارے قدموں میں دولت نچھاور کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ بیکند کی حسین کنیزیں تمہاری ملکیت میں ہوں گی، اس نے کہا۔ اب تنظر اس کی باتوں میں دلچسپی لے رہا تھا، لیکن وہ یہ خیال ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے ارد کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہو؟ اس نے سوال کیا۔ بس وہی کام جو تم قتیبہ کے لیے کر رہے ہو، ارد نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر تنظر اچھل پڑا، لیکن فوراً ہی خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ پہلے تم قتیبہ کے لیے جاسوسی کرنے آئے تھے، اب ہمارے لیے کرو۔ اس کے ساتھ ہی ارد بے نیازی سے اٹھا اور یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا، اگر تم ہمارے لیے کام کرو گے تو تم آزاد ہوگے، معاشرے میں عزت ملے گی اور دولت ملے گی اور بہت کچھ ملے گا، لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو قید خانے کی اس کوٹری میں بند کر دوں گا جس میں کوڑ زدہ قیدی بند ہیں، نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، اور پھر تم بھی اسی حالت کو پہنچ جاؤ گے۔ قدیم بادشاہوں کے ہاں قید خانوں کا عجیب تصور ہوتا تھا، اگر کوئی شخص ان میں پہنچ جاتا تو شاید قسمت سے ہی باہر آ سکتا تھا، ہزاروں میں سے شاید کوئی ایک بچ کر نکلتا ہوگا۔ یہ قید خانے انتہائی تاریک، گندے اور بدبودار ہوتے تھے، اور حد تو یہ قیدی اپنی ضروریات سے بھی یہیں فارغ ہوتے تھے۔ یہاں بند قیدیوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، یہاں ایسے قیدی بھی بند ہوتے تھے جنہوں نے کئی سال سے روشنی نہیں دیکھی ہوتی تھی۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اسی بیماری میں سسک سسک کر مر جاتا تھا۔ جو بیماری یہاں عام ہوتی وہ تھی کوڑ کی بیماری، جس میں قیدی کا جسم زخموں سے بھر جاتا تھا، پھر زخم گلنے لگتے تھے اور پھر ان میں کیڑے پڑ جاتے تھے، اور پھر وہ شخص نہ جیتا تھا نہ مرتا تھا۔ اگر ایک شخص کو کوڑ لاحق ہو جاتا تو اس کوٹری میں تمام بند قیدی اس کی لپیٹ میں آ جاتے تھے، اور اگر کسی کو اس قیدی پر زیادہ ہی رحم آ جاتا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ تنظر ان تمام باتوں سے واقف تھا، اس لیے ارد کی باتیں سن کر وہ کانپ کر رہ گیا تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ارد کے کہنے کے مطابق کام کرے گا۔ اسے سب سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی لالچ تھی۔ تنظر کی جگہ کوئی اور مسلمان ہوتا تو کبھی ان باتوں کو قبول نہ کرتا، لیکن اسے ابھی مسلمان ہوئے عرصہ ہی کتنا ہوا تھا، ابھی تو اسلام اس کے دل میں بھی مکمل طور پر نہیں اترا تھا۔ اسی لیے جب اسے دولت ملنے کی امید نظر آئی تو وہ سب کچھ بھول گیا۔ اس پر یہ کہ اسے حسین لونڈیوں کا لالچ دیا گیا تھا، وہ تصور میں ان لونڈیوں کو کسی اور ہی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دولت کے نشے پر جب عورت کا نشہ سوار ہوا تو تنظر کے اندر کی دنیا ہی بدل گئی۔ یہ اس کے ایمان کی کمزوری تھی کہ دولت اور حسین عورتوں کے تصور نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ یہ صرف اس کے ہی ایمان کی کمزوری نہیں تھی، بلکہ آج کے دور کے ہر انسان کی کمزوری بن چکی ہے، اور ہم اس کمزوری کا تصور کر کے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہی تنظر جو کچھ دیر پہلے ارد کو کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، اب بے چینی سے ارد کا انتظار کر رہا تھا۔ دوپہر کے وقت ارد تو نہ آیا، البتہ وہ خادمہ کھانا لے کر آ گئی۔ جب وہ کھانا رکھ کر جانے لگی تو تنظر نے اسے کہا، ارد کو بلاؤ گی؟ مالک کہیں گئے ہوئے ہیں، خادمہ نے جواب دیا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ
تنظر اسے مسلسل گھورے جا رہا تھا اور وہ اس کی نگاہوں کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی۔ وہ حسین تھی اور اپنی طرف اٹھتی نگاہوں کی زبان جانتی تھی۔ وہ واپس مڑی اور تنظر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر تنظر کی طرف خاموشی سے دیکھنے کے بعد بولی، مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے، تنظر نے بے ساختہ کہہ دیا اور پھر کچھ شرمندہ سا ہو کر بولا، کچھ نہیں، اب تم جاؤ۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں تمہاری نگاہوں کا مطلب نہیں سمجھتی تو تم اپنے آپ کو فریب دے رہے ہو، لیکن کاش تم بھی میرا دل پڑھ سکتے۔ تمہیں ایک ہی بار دیکھنے سے تم مجھے اپنے لگنے لگے ہو۔ اس خادمہ نے بغیر کسی جھجک کے کہہ دیا۔ اچھا، میں شام کو پھر آؤں گی، اس نے آہستہ سے کہا اور پھر باہر نکل گئی۔ وہی تنظر جو پہلے عورت کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، اب اس خادمہ کے انتظار میں بے حال ہوا جا رہا تھا۔ وہ خادمہ تنظر کے کمرے سے نکلی اور سیدھی ایک اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کمرے میں ایک میز کے پیچھے عورت بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بے تکلفی سے عورت کے پاس جا کر بیٹھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ خادمہ نہ ہو بلکہ عورت کی کوئی دوست ہو، اور واقعی وہ خادمہ تھی بھی نہیں، اور اس جیسی چند اور لڑکیوں کو عورت نے خاص طور پر تربیت دی تھی جو کہ جاسوسی نوعیت کی تھی۔ اس لڑکی کے ذمے یہ کام تھا کہ اگر کوئی جاسوس پکڑا جاتا ہے یا نظروں میں آ جاتا ہے تو اس کے سینے سے راز نکالنے کے لیے ان حسین لڑکیوں کا استعمال کیا جاتا تھا، اور اب اس لڑکی کے ذریعے وہ تنظر کے سینے سے سچ اگلوانا چاہتا تھا۔ کہو شازی، کیا رہا؟ اس لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا۔ اب وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور عورت کی انگلیاں اس کے بالوں میں رینگ رہی تھیں۔ کچھ نرم ہوا لگتا ہے، ویسے میں اسے سخت جان سمجھتی تھی۔ اتنا وہ ہے ہی نہیں، جلد ہی ہماری مٹھی میں ہوگا۔ اس لڑکی نے، جس کا نام عورت نے شازی لیا تھا، اس نے جواب دیا۔ ویسے دولت کا نشہ اس سے بڑھ کر کسی شخص کی کیا کمزوری ہوگی، اوپر سے تمہاری زلفوں کا جادو، اور آخر میں اس بھیانک قید سے آزادی۔ کہو کیسا ہے؟ اس نے شازی کو آنکھ ماری اور دونوں نے قہقہہ لگایا۔ میں اس بات پر بہت حیران ہوں، شازی نے حیرت بھرے لہجے میں عورت سے کہا۔ تم نے اس شخص کے بارے میں اتنی تفصیلی معلومات کیسے حاصل کر لیں؟ بس اسے اتفاق ہی سمجھو، عورت نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ ہم جس شعبے میں کام کرتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں۔ عام لوگوں کے برعکس ہماری دو آنکھیں پیچھے بھی ہوتی ہیں۔ میں جب اس شخص کا تعاقب کر رہا تھا تو مجھے شک ہوا کہ ایک آدمی مسلسل میرے تعاقب میں ہے۔ میں نے اپنے شک کی تصدیق کرنے کے لیے یوں ہی ادھر ادھر کے 2-3 چکر لگائے تو وہ آدمی میرے ساتھ سائے کی طرح چپکا رہا۔ میں لاپرواہی سے چلتا رہا اور ان لوگوں کا ٹھکانہ معلوم کر کے واپس مڑ گیا۔ میں نے یہ ظاہر کیا کہ میں واپس جا رہا ہوں۔ ان لوگوں نے ایک کشادہ غار میں اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ میں وہاں سے مڑا اور ایک چھوٹا سا چکر کاٹ کر قریب بھی چھپ گیا۔ میرا تعاقب کرنے والا بھی غار میں داخل ہو گیا تو میں قریب چلا گیا۔ ان کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں مرو سے آئے ہیں اور انہیں خراسان کے مسلمان گورنر قتیبہ بن مسلم نے کسی خاص مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ اس کا دوسرا ساتھی کہاں گیا؟ شازی نے عورت سے پوچھا۔ وہ تنظر سے مرو جانے کی بات کر رہا تھا، عورت نے شازی کے بالوں سے کھیلتے ہوئے کہا۔ وہ شاید نکل گیا ہے، میں دونوں کو پکڑنا چاہتا تھا مگر اس میں خطرہ تھا کہ الٹا یہ مجھے پکڑ کر مرو نہ لے جائیں۔ میں نے اس وقت انہیں چھیڑنا مناسب نہ سمجھا اور چپ چاپ نکل آیا۔ بعد میں نے ان کی گرفتاری کا بندوبست کر لیا، لیکن اس کا ساتھی نکل چکا تھا۔ میں نے اپنے آدمی اس کے پیچھے دوڑائی مگر اس کا سراغ نہ ملا۔ تم واقعی بہت ذہین ہو، شازی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک مرغا تو پھنسی گیا ہے، اگر یہ ہماری لائن پر پڑ چکا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے بدترین تشدد کا سامنا کرنا پڑے گا، عورت نے صفاکی سے کہا۔ کیا تم نے حکام بالا کو اس کی اطلاع دی ہے؟ شازی نے پوچھا۔ ہاں، میں نے بیکند کے گورنر کو یہ اطلاع دے دی ہے، عورت نے کہا۔ گورنر نے محترم داران کو اس بات سے آگاہ کر دیا ہے۔ تاریخ میں بیکند کے گورنر کا نام نہیں ملتا۔ داروان بخارا کا بادشاہ تھا، جسے بعض مورخوں نے داروان خزاں بھی لکھا ہے۔ بیکند بخارا کے شہروں میں سے تھا، جبکہ بخارا شہر سلطنت بخارا کا دارالحکومت تھا۔
میں نے گورنر کو تفصیل سے آگاہ کر دیا ہے۔ ارد نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ قیدی سے ابھی کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوئی، جو ہی کوئی خاص بات معلوم ہوگی انہیں آگاہ کر دیا جائے گا۔ خاص بات معلوم کرنا تو اب میرا کام ہے، شازی نے بڑے ناز و انداز سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ارد نے اسے اٹھتے دیکھ کر اس کا بازو پکڑ کر بٹھا لیا اور کہا، لگتا ہے تم مجھ سے اکتا گئی ہو، میں کوئی اتنا بوڑھا تو نہیں ہو گیا، یہ تو بس بالوں میں ذرا چاندی جھلکنے لگی ہے۔ شازی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شازی کے جانے کے بعد ارد تنظر کے پاس چلا گیا۔ تنظر کمرے میں بند رہنے کی وجہ سے اکتایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ارد نے اس کی اکتاہٹ کو محسوس کر لیا اور اس کا اندازہ تھا کہ یہ کمزور قوت ارادی کا مالک انسان ہے۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ ارد نے تنظر کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہمارے ساتھ کام کرو گے یا؟ ارد نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ سوچنے کو چھوڑو، تنظر نے معنی خیز انداز میں کہا۔ فرض کر لو کہ میں تمہارا ساتھ دینے پر تیار ہو جاتا ہوں، تم یہ بتاؤ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تنظر کی بات سن کر ارد کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کا اندازہ ٹھیک نکلا تھا۔ اتنی دولت ملے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، ارد نے اسے ترغیب دلاتے ہوئے کہا۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ملے گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تنظر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں تیار ہوں، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ میری جان بخشی کر دی جائے گی اور انعام بھی ملے گا؟ تم ہمارے ساتھ وفاداری ثابت کرو، ارد نے کہا، پھر دیکھو تمہاری کتنی قدر کرتے ہیں۔ میں اپنی وفاداری کیسے ثابت کر سکتا ہوں؟ تنظر نے پوچھا۔ جو کچھ میں پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو، ارد نے کہا۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تم ہر طرح سے مجھے اپنا وفادار پاؤ گے۔ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ ارد نے تنظر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ قتیبہ بن مسلم نے۔ یہاں آنے کا مقصد جاسوسی، وہ بیکن پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر ارد بے اختیار اپنی جگہ سے یوں اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا جیسے اسے کسی بچھو نے کاٹا ہو۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا اور وہ بے یقینی کے عالم میں تنظر کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے یہ امید تو تھی کہ آنے والے وقت میں قتیبہ کسی وقت ضرور بیکن کا رخ کرے گا، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اتنی جلدی حملہ کرے گا۔ وہ کب تک حملہ کرنا چاہتا ہے؟ ارد نے خود کو سنبھالتے ہوئے تنظر سے پوچھا۔ یہ مجھے نہیں معلوم، تنظر نے کہا، البتہ اس نے حملے کا منصوبہ بنا لیا ہے اور ہماری اطلاع کا منتظر ہے۔ اگر اب تک اسے اطلاع پہنچ گئی ہے تو شاید چند دن تک وہ حملے کے لیے کوچ کر جائے۔ تم نے تو مجھے فکر مند کر دیا ہے، ارد نے فکر مندی سے کہا۔ بہرحال یہ اطلاع ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تم نے اپنی وفاداری ثابت کر دی ہے، اس کا تمہیں اتنا انعام و اکرام ملے گا کہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا۔ ارد تنظر کو کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ وہ خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہاں سے نکل کر وہ سیدھا بیکن کے گورنر کے پاس جا پہنچا۔ اس نے اپنے آنے کی اطلاع بھجوائی تو گورنر نے اسے فوراً بلوا لیا۔ اس نے گورنر کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ گورنر بھی پریشان ہو گیا۔ گورنر نے پوری طور پر اپنے اعتماد کے چند جاسوسوں کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ وہ مرو سے آنے والے راستے پر نظر رکھیں اور جو ہی کوئی لشکر آتا دکھائی دے تو فوراً بیکند آ کر گورنر کو اطلاع دیں۔ ان جاسوسوں کو بھیجنے کے بعد گورنر نے کچھ اور عہدیداروں کو طلب کر کے احکامات جاری کر دیے اور خود بخارا کے بادشاہ دروان خزا کو یہ تشویشناک اطلاع دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ گورنر کے جانے کے بعد ارد وہاں سے واپس آ گیا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ تنظر اتنی جلدی وفاداری بدلنے پر کس طرح آمادہ ہو گیا تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ دولت اور حسین عورت وہ جادو ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ اگرچہ تنظر نے اسے بڑی اہم اطلاع دی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ابھی اس پر مکمل اعتبار کرنے کو تیار نہ تھا۔ چنانچہ اس نے بظاہر تنظر کو گھومنے پھرنے کی آزادی دے دی تھی، مگر اس کی نگرانی پر ایک آدمی مقرر کر دیا تھا جسے سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنا تھا۔ ارد کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ جب وہ تنظر سے معلومات لینے گیا تھا تو اس سے کچھ ہی دیر پہلے شازی اس کے کمرے سے نکل کر گئی تھی اور اس کے چہرے پر کامیابی کا خمار چھایا ہوا تھا۔ وہ تنظر کے ایمان کی کمزور سی دیوار میں بڑی آسانی سے نقب لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے تنظر کے جوان جسم سے اپنی خواہش بھی پوری کر لی تھی اور اسے اپنی وفاداری بدلنے پر بھی آمادہ کر لیا تھا۔ تنظر چونکہ نو مسلم تھا اس لیے آسانی سے پھسل گیا تھا۔
ابھی وہ پوری طرح اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کے دماغ پر دولت کا لالچ اور شازی کا حسن بلاخیز اس پوری طرح سوار ہوا تھا کہ وہ اسلام سے دستبردار ہو گیا تھا۔ ادھر شازی تنظر کے ایمان پر ڈاکہ ڈال چکی تھی اور ادھر تنظر کا ساتھی سعد بن ابی قیس قتیبہ بن مسلم کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ابھی ابھی واپس پہنچا تھا۔ اس نے راستے میں بہت کم آرام کیا تھا۔ تھکاوٹ سے اس کا اتنا برا حال تھا کہ اس کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا محال ہو رہا تھا، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح ہمت کر کے قتیبہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر پہلے قتیبہ کو یہ اطلاع دے گا کہ وہ بیکند میں جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ فرض پورا کر آیا ہے، لیکن قتیبہ نے اس کی دگرگوں حالت بھانپ لی تھی۔ قتیبہ نے سعد کو آرام کرنے کے لیے کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ اسے خود ہی بلا لے گا۔ قتیبہ چلا گیا تو سعد بھی کھانے پینے کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ تھکن اتنی تھی کہ وہ لیٹتے ہی سو گیا۔ وہ اس قدر گہری نیند سویا تھا کہ پھر اگلی صبح ہی اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہوا تو ایک خدمتگار اسے قتیبہ بن مسلم کے پاس لے گیا۔ اس وقت قتیبہ بن مسلم اپنے خاص کمرے میں موجود تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا۔ سعد نے دیکھا کہ وہاں فوج کے اعلیٰ عہدیدار اور تمام اہم افراد موجود تھے۔ قتیبہ بن مسلم اہم صلاح مشورے کے لیے ہمیشہ اسی کمرے کو استعمال کرتا تھا۔ سعد بن ابی قیس کو دیکھ کر قتیبہ بن مسلم نے اسے اپنے ساتھ والی نشست پر بیٹھنے کو کہا۔ وہاں موجود تمام اہم افراد کے چہرے سوالیہ نشان بنے ہوئے تھے اور ان کی نظریں سعد کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ سعد کو کس مقصد کے لیے بیکند بھیجا گیا تھا۔ کچھ رسمی قسم کی گفتگو کے بعد قتیبہ بن مسلم نے سب کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، قتیبہ نے کہنا شروع کیا، جس کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اب پہاڑوں پر برف پگھل چکی ہے۔ وہ موسم آ گیا ہے جس کا گھونسلوں میں بند پرندوں کو انتظار ہوتا ہے۔ برف پگھلنے پر یہ شکاری پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شکار کی تلاش کرتے ہیں۔ اب ہمارے لیے بھی لازمی ہوتا جا رہا ہے کہ اپنے مسکن سے نکلیں اور اس طوفان کو اٹھنے سے پہلے ہی دبا دیں جو کبھی شمال سے اٹھ سکتا ہے۔ یہاں قتیبہ کا اشارہ شمال کے ان علاقوں کی طرف تھا جہاں چھوٹی چھوٹی ریاستیں اسلامی سلطنت کے خلاف آئے دن بغاوت کرتی رہتی تھیں۔ وہ بغاوتوں کی اس آگ کو ہمیشہ کے لیے سرد کر دینا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے سامنے وہ علاقے بھی تھے جو بڑے زرخیز تھے اور اسلامی سلطنت میں شامل نہ تھے۔ یہ علاقے بڑی کشش کے حامل تھے۔ بیکند کا قلعہ بند شہر ہمارا منتظر ہے، قتیبہ بن مسلم نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ شہر ہمیں آسانی سے نہیں ملے گا۔ بڑی سخت مزاحمت کی توقع ہے۔ اب تک ہم نے جتنے معرکے بھی لڑے ہیں یہ ان سب سے مختلف ثابت ہوگا۔ پہلے ہم نے چھوٹی موٹی بغاوتیں کچلی ہیں یا پھر کچھ علاقے بغیر لڑے ہماری جھولی میں آ گرے ہیں۔ یہاں ہمیں لڑنا ہوگا اور ایسے لوگوں سے لڑنا ہوگا جو مرنا اور مارنا جانتے ہیں۔ میں آپ کو کسی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میں آپ کے سامنے حقائق پیش کر رہا ہوں۔ یہ حقائق کچھ تلخ ضرور ہیں مگر انہیں نظر انداز کرنا ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ اے میرے باپ کی بیٹی، قتیبہ کے خاموش ہوتے ہی عبداللہ بن مسلم جو اس کا بھائی تھا کھڑا ہو کر بولا، کیا اتنی لمبی تمہید کی ضرورت ہے؟ تجھے جو کچھ کہنا ہے لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دے۔ جہاں اور جس طرح ہمیں آزمانا چاہتا ہے آزما لے۔ اللہ کی قسم تو ہمیں پیٹھ دکھانے والوں میں سے نہیں پائے گا۔ آفرین ہے میرے بھائی تجھ پر، قتیبہ بن مسلم نے عبداللہ بن مسلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم میں تمہیں پیٹھ دکھانے والوں میں سے سمجھتا بھی نہیں ہوں، لیکن اصل صورت سے تم لوگوں کو باخبر رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس نے تھوڑا سا توقف کیا اور پھر کہنے لگا، بیکند جہاں ہم حملہ کرنا چاہ رہے ہیں ایک انتہائی مضبوط قلعہ ہے۔ وہ پہاڑی علاقہ ہے اور قلعہ خاصی بلندی پر واقع ہے جس کی وجہ سے اسے قدرتی تحفظ حاصل ہے۔ اس کے علاوہ قلعے کی دیواریں خاصی مضبوط ہیں۔ ایسی صورتحال میں اس بات کی امید نہیں کہ بیکند کی فوج اتنی مضبوط پناہ گاہ چھوڑ کر باہر آ کر لڑے گی۔ اس کے باوجود میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہتا۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری توقع کے خلاف وہ لوگ قلعے سے باہر نکل کر ہم پر حملہ کر دیں۔ میں نے اپنے طور پر حملے کا پلان بنایا ہے، وہ میں آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا۔ بہتر ہوگا پہلے سعد بن ابی قیس کی رپورٹ سن لیں جو یہ بیکند سے لے کر آیا ہے۔
اس کے ساتھ ہی قتیبہ بن مسلم نے سعد کی طرف دیکھا۔ قتیبہ بن مسلم کا اشارہ پا کر سعد بن ابی قیس نے وہ تمام معلومات پیش کر دیں جو اس نے بیکن سے حاصل کی تھی۔ اس دوران قتیبہ بن مسلم نے اپنے سامنے ایک کپڑا پھیلا لیا تھا جس پر بیکن شہر اور قلعے کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ سعد کی معلومات کی روشنی میں وہ نقشے پر کچھ نئے نشان لگاتا جا رہا تھا۔ وہ ان معلومات کی روشنی میں اپنے پلان میں تھوڑا بہت رد عمل کرتا جا رہا تھا۔ جب تک سعد بن ابی قیس نے اپنی حاصل کردہ معلومات مکمل طور پر سنا دیں تب تک قتیبہ بن مسلم اپنے حملے کا منصوبہ مکمل کر چکا تھا۔ اس نے یہ پلان سب کے سامنے پیش کیا اور ان کی رائے مانگی۔ سب کے مشورے پر اس نے نقشے پر کچھ ترامیم کی اور جب سب متفق ہو گئے تو یہ اجلاس برخاست کر دیا گیا۔ تنظر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ باہر نکل کر قتیبہ بن مسلم نے سعد بن ابی قیس سے پوچھا۔ اس کا بیکن میں ٹہرے رہنا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں نہیں، سعد نے کہا۔ ہم نے جتنی معلومات حاصل کر لی ہیں وہ ان میں اضافہ نہیں کر سکے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم بیکن پر حملہ کریں تو وہ اندر سے کچھ مدد کر سکے۔ قتیبہ بن مسلم منہ سے کچھ نہ بولا اور پرخیال انداز میں سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ بخارا کے بادشاہ کو جب بیکن کے گورنر نے مسلمانوں کی متوقع الغار کی اطلاع دی تو اس کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ اطلاع درست ہے؟ دروان خزاں نے بے یقینی سے پوچھا۔ یہ اطلاع بالکل درست ہے عالی جاہ، گورنر نے کہا۔ ہم نے مسلمانوں کا ایک جاسوس پکڑا ہے۔ اس نے انکشاف کیا ہے کہ قتیبہ بن مسلم کا لشکر بیکن پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ اس کے بعد دروان خزاں اور گورنر اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں ایک رائے پر متفق ہو گئے۔ اس کے فوراً بعد دروان خزاں نے بخارا کے ارد گرد موجود چھوٹی بڑی ریاستوں کے بادشاہوں کے نام مراسلے لکھنے شروع کر دیے۔ اس نے قتیبہ بن مسلم کی یلغار کے متعلق لکھا اور ان سے مدد کی درخواست کی۔ اس نے لکھا تھا کہ اگر اس وقت انہوں نے مدد نہ کی تو بخارا کے بعد ان کی ریاستوں کی باری آئے گی۔ ایک مراسلہ اس نے سغد کے بادشاہ کے نام بھی لکھا تھا۔ اس بادشاہ کا نام ترخون تھا۔ دروان خزاں نے فوری طور پر تمام ریاستوں کی طرف اپنے ایلچی دوڑا دیے۔ ان بادشاہوں نے دروان خزاں کی مدد کا فیصلہ کر لیا۔ ان سب نے اپنی اپنی فوجیں اکٹھی کر کے بیکن کی سمت روانہ کر دیں۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی بقا اسی میں ہے کہ وہ دروان خزاں کے ہاتھ مضبوط کریں۔ بیکن میں اتنی زیادہ فوج اکٹھی ہو گئی تھی جو قتیبہ کے لشکر سے کہیں زیادہ تھی۔ اس طرح بیکن میں قتیبہ کو پھانسنے کے لیے ایک پھندا تیار ہو چکا تھا اور قتیبہ بن مسلم بے خبری میں اس پھندے میں پھنسنے کے لیے اپنے لشکر کو بیکن کی طرف کوچ کا حکم دے چکا تھا۔ کوچ کا حکم ملتے ہی قتیبہ کے لشکر میں جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ لشکر تیاری کی حالت میں تھا۔ سپاہی جوش و خروش میں نعرے لگا رہے تھے۔ کوچ کرنے سے پہلے قتیبہ بن مسلم نے حجاج بن یوسف کے نام ایک خط لکھ کر قاصد کے ہاتھ بھجوا دیا تھا۔ اس میں اس نے حجاج کو اطلاع دی تھی کہ وہ بیکن کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ جب قتیبہ بن مسلم کو حجاج نے خراسان کا گورنر بنایا تھا تو یہ ہدایت سختی سے کی تھی کہ وہ کوئی بھی اہم فیصلہ کرے تو اس کی اطلاع اسے لازماً دے۔ چنانچہ حجاج کی اسے ہدایت کے پیش نظر اس نے بیکن پر حملہ کرنے سے پہلے حجاج بن یوسف کو اطلاع بھجوا دی تھی۔ اس اطلاع کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اگر کسی وجہ سے قتیبہ بن مسلم کسی مشکل کا شکار ہو جائے تو حجاج اس کے لیے کمک روانہ کر سکتا ہے۔ ادھر قتیبہ کے لشکر نے بیکن کی طرف کوچ کیا، ادھر متحدہ دشمن افواج اس لشکر کو ختم کرنے کے لیے زبردست تیاریاں کر رہی تھیں۔ قتیبہ بیکن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بیکن والے اس کے حملے سے بے خبر ہوں گے۔ اس نے کوچ کے لیے جو راستہ منتخب کیا تھا اس کے مطابق وہ مرو سے کوچ کر کے مرو الرعو کی طرف آ گیا تھا۔ یہاں اس نے فوج کو پڑاؤ کا حکم دے دیا۔ یہاں مناسب آرام کے بعد اس نے پڑاؤ اٹھایا اور عامل کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا۔ عامل سے کوچ کر کے اس نے اگلا پڑاؤ زم کے مقام پر کیا۔ زم اس دور میں دریائے جہون کے کنارے آباد تھا۔ قتیبہ بن مسلم نے کوشش کی تھی کہ اس کے لشکر کا کوچ اور پڑاؤ خفیہ رہے۔ زم کے مقام سے اس فوج نے دریائے جہون کو عبور کر لیا اور بیکن کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ اب یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی کہ اس کا لشکر بیکن پر حملے کی نیت سے یہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ یہاں سے قتیبہ نے اپنے چند جاسوسوں کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بیکن کی طرف بھیجا۔
انہوں نے رپورٹ دی کہ بیکند میں حالات معمول کے مطابق ہیں اور کسی قسم کی خاص سرگرمی دکھائی نہیں دے رہی۔ اس رپورٹ سے یہ تاثر ملتا تھا کہ بیکند اس حملے سے بے خبر ہے، لیکن یہ تاثر غلط تھا۔ بیکند میں ایک مخصوص قسم کی سرگرمی پائی جاتی تھی اور یہ سرگرمی صرف فوجی اور انتظامی حلقوں میں تھی۔ حکومت نے عام لوگوں کو مسلمانوں کے متوقع حملے کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بیکند میں شہری زندگی اپنے معمول پر تھی۔ وہ لوگ قتیبہ بن مسلم کے لشکر کی آمد سے اس حد تک باخبر تھے کہ جب اس کا لشکر دریائے جیہون کو عبور کر رہا تھا تو ان کو اس کی اطلاع مل چکی تھی اور اس کے نتیجے میں بیکند کی فوج قلعہ بند ہو گئی تھی۔ قتیبہ بن مسلم نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا تھا وہاں سے بیکند ایک دن کی مسافت پر تھا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ اپنے جاسوسوں کو ارد گرد علاقے میں دور دور تک پھیلا دیا تھا کہ کسی فوری خطرے کی صورت میں وہ اسے اطلاع دے سکیں۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ بیکند کے قلعے کے برجوں اور فصیلوں پر سپاہی چاق و چوبند پہرا دے رہے تھے۔ ان کی نظریں بار بار تاریکی میں کچھ کھوج رہی تھیں۔ ان کی تمام حیثیات اس وقت سمٹ کر آنکھوں اور کانوں میں جمع ہو گئی تھیں۔ وہ بار بار اس طرف دیکھتے تھے جدھر سے قتیبہ بن مسلم کے لشکر کی آمد متوقع تھی۔ رات کے اس سناٹے میں ایک گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز گونجنے لگی۔ سنتری چوکنے ہو گئے۔ ایک گھوڑا سوار قلعے کے باہر آ کر رک گیا تھا۔ قلعے کے سب دروازے بند تھے۔ آنے والے نے آواز دے کر اوپر والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی آواز اگرچہ سرگوشی کی مانند تھی لیکن رات کے اس سناٹے میں وہ سرگوشی صاف سنی جا سکتی تھی۔ کون ہو تم؟ برجی پر موجود ایک شخص نے باروب انداز میں کہا۔ وہ غالباً کمانڈر تھا۔ ایک دوست، آنے والے گھڑ سوار نے کہا، تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ اس کا لہجہ اب بھی سرگوشی آنا ہی تھا۔ تم ہماری مدد کیا کر سکتے ہو؟ کمانڈر نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ فوراً اپنے گورنر کو اطلاع دو۔ گھوڑ سوار نے کمانڈر کے طنز کو محسوس کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، میں صرف گورنر سے بات کروں گا۔ فوراً میرے آنے کی اطلاع گورنر کو دے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ کمانڈر کو گھوڑ سوار کے لہجے میں کوئی ایسی بات محسوس ہوئی کہ وہ اندر سے لرز گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ آنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اس نے فوراً ایک سپاہی کو بھیجا کہ وہ گورنر کو اطلاع دے کہ ایک اجنبی قلعے سے باہر اسے ملنے کے لیے آیا ہے۔ ہنگامی حالات تھے اس لیے گورنر جلدی آ گیا۔ قلعے کے برج پر پہنچ کر اس نے نیچے کھڑے گھوڑ سوار کو دیکھا۔ میں نے سنا ہے کہ تم ہماری مدد کے لیے آئے ہو، گورنر نے اس سے سوال کیا۔ ہاں محترم گورنر، گھوڑ سوار نے جواب دیا۔ تم اکیلے ہماری کیا مدد کر سکتے ہو؟ گورنر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اکیلا نہیں ہوں جناب، گھوڑ سوار نے کہا۔ میں آپ کی مدد کے لیے سوغت اور ارد گرد کے علاقوں سے ایک لشکر جرار لے کر آیا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر گورنر کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کا تاثر ابھر آیا۔ اسے معلوم تھا کہ دروان خزاں نے سوغت اور ارد گرد کی ریاستوں سے فوجی امداد طلب کی تھی۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ متحدہ افواج بیکند کی طرف روانہ ہو چکی ہیں۔ وہ بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، اس لیے اچانک اس فوج کی آمد کی اطلاع غیر متوقع تھی۔ یہ فوج عین اس وقت پہنچی تھی جب قتیبہ کے لشکر نے بیکند سے ایک دن کی مسافت پر پڑاؤ ڈال رکھا تھا اور یقیناً اس نے اگلے دن آگے بڑھ کر بیکند کو محاصرے میں لینا تھا۔ اگرچہ اس متحدہ فوج کی آمد متوقع تھی لیکن گورنر بڑا محتاط اور کایاں آدمی تھا۔ اس نے اندھا دھن اس اطلاع پر یقین کرنا مناسب نہ سمجھا اور چند سپاہیوں کو گھوڑ سوار کے ساتھ اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جلد ہی ان سپاہیوں نے واپس آ کر اس متحدہ فوج کی آمد کی تصدیق کر دی۔ اس تصدیق کے بعد گورنر نے اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ گورنر نے اسی وقت فوج کے چند عہدیداروں اور سپاہیوں کو ساتھ لیا اور اس طرف چل پڑا جہاں متحدہ امدادی فوج رکی کھڑی تھی۔ اس فوج نے پڑاؤ نہیں ڈالا تھا اور تیاری کی حالت میں کھڑی تھی۔ گورنر کو بتایا گیا کہ ارد گرد کے علاقوں میں کچھ مشکوک قسم کے افراد دیکھے گئے ہیں۔ شک ہے کہ وہ قتیبہ بن مسلم کے جاسوس ہو سکتے ہیں۔ گورنر نے اپنی اب تک کی تمام کارروائی خفیہ رکھی تھی، اس لیے اس نے قتیبہ کے جاسوسوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے فوری طور پر 3-4 دستے روانہ کر دیے اور حکم دیا کہ ارد گرد کے علاقوں میں جو بھی آدمی مل جائے اسے گرفتار کر لیا جائے۔
اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے تو زخمی کر کے پکڑ لیا جائے، اس کوشش میں کوئی مرتا ہے تو مر جائے۔ ان دستوں کو روانہ کرنے کے بعد گورنر فوجی افسروں کے ساتھ نئی حکمت عملی ترتیب دینے لگا تھا۔ عبداللہ بن مسلم جو قتیبہ بن مسلم کا بھائی تھا، وہ آگے کے علاقوں کی دیکھ بھال کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ سعد بن ابی قیس بھی تھا۔ یہ چونکہ پہاڑی علاقہ تھا اس لیے یہاں چھپنے کے لیے بے شمار جگہیں تھیں۔ دونوں نے بیکن کے قلعے سے کچھ فاصلے پر ایک اچھی پناہ گاہ ڈھونڈ لی تھی۔ یہ ایک قدرتی آڑ بنی ہوئی تھی جہاں چھپاؤ کی بڑی اچھی سہولت تھی۔ یہاں چھپ کر وہ ارد گرد نگاہ رکھ سکتے تھے، لیکن کوئی انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ ایک غار سا بنا ہوا تھا جس کے منہ پر جھاڑیوں نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ انہیں یہاں چھپے خاصا وقت گزر گیا تھا، لیکن انہیں دشمن کی نقل و حرکت کے بارے میں کچھ علم نہ ہو سکا تھا۔ پھر شام ڈھلنے لگی اور ہر طرف اندھیرے نے پر پھیلا دیے۔ اب ان دونوں پر اکتاہٹ طاری ہونے لگی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اب واپس اپنے لشکر کی طرف لوٹ چلیں۔ ابھی وہ نکلنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ انہیں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ آواز سے ظاہر ہوتا تھا کہ گھڑ سوار کو کوئی جلدی نہیں ہے اور وہ گھوڑوں کو دل کی چال چلا رہے تھے۔ سعد بن ابی قیس نے جھانک کر دیکھا، وہ دو سوار تھے جو باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کی گفتگو کا موضوع ایسا تھا کہ عبداللہ بن مسلم اور سعد چونک اٹھے۔ اب تک شاید ہی کوئی بچا ہو، ایک گھڑ سوار دوسرے سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے، دوسرے نے کہا۔ مسلمانوں کے سارے جاسوس ہمارے قابو میں آ گئے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ پہلے نے اپنے ساتھی سے کہا۔ اب واپس چلیں؟ نہیں، کچھ اور آگے چلتے ہیں، پھر واپس ہو لیں گے۔ عبداللہ بن مسلم اور سعد ساری صورتحال سمجھ گئے اور انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں فیصلہ کر لیا کہ ان دونوں گھڑ سواروں پر قابو پا لیا جائے۔ دونوں چیتے کی طرح دبے پاؤں اپنی پناہ گاہ سے نکلے۔ وہ بلندی پر تھے اور گھڑ سوار ذرا نیچے تھے۔ دونوں نے اپنی اپنی تلواریں ہاتھ میں پکڑ لیں اور مناسب فاصلے پر پہنچ کر جست لگائی۔ دونوں نے تلواروں کے دستوں کو استعمال کیا تھا۔ بیکند کے دونوں سپاہیوں کے سروں پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر وہ بغیر آواز نکالے ڈھیر ہو گئے تھے۔ ان کے بے ہوش ہونے پر انہیں باندھ لیا گیا تھا اور سعد نے عبداللہ سے پوچھا کہ اب ان کا کیا کرنا چاہیے۔ انہیں پیچھے لے جانے کا وقت نہیں ہے، عبداللہ نے کہا۔ انہیں ہوش میں لا کر پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ اگر بیکند والوں نے واقعی ہمارے سارے آدمیوں کو پکڑ لیا ہے تو پھر یوں سمجھ لو کہ صورتحال تشویشناک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بیکند والے بے خبر نہیں ہیں۔ سعد نے ایک بے ہوش سپاہی کی ناک میں چٹکی دبا لی اور پھر دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ بند کر دیا۔ جب اس کا سانس رکنے لگا تو وہ تڑپ کر ہوش میں آ گیا۔ سعد دوسرے سپاہی کو بھی اسی طرح سے ہوش میں لانے لگا تھا، لیکن عبداللہ نے اسے منع کر دیا کہ اس کی ضرورت نہیں، ایک سے ہی کام چل جائے گا۔ اس آدمی سے اصل بات اگلوانے میں انہیں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ وہ اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ ہر بات خود ہی بتاتا چلا گیا۔ اس سے جو اہم بات معلوم ہوئی وہ ارد گرد کی ریاستوں سے آنے والی متحدہ فوج کے متعلق تھی۔ وہ جانتے تھے کہ قتیبہ بن مسلم اس بات سے بے خبر ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس متحدہ فوج کی تعداد اور قیام گاہ دیکھ لیں اور پھر اپنے سالار کو اطلاع دیں۔ انہوں نے مجبوراً دشمن کے دونوں سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ انہیں زندہ چھوڑنا ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں اسی طرف بڑھ گئے جدھر سے دونوں سپاہی آ رہے تھے۔ انہوں نے مردہ سپاہیوں کے گھوڑوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ تھوڑا ہی آگے گئے ہوں گے کہ انہیں ایک دستہ آتا نظر آیا جو اسی طرف آ رہا تھا۔ دونوں بڑی پھرتی سے راستہ چھوڑ کر گھنی جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ رات کے وقت دشمن کی نقل و حرکت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ آگے جائیں یا واپس لوٹ چلیں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دشمن کی گشتی دستوں کے ہتھے چڑھ جائیں اور اتنی اہم اطلاع قتیبہ تک نہ پہنچ سکے۔ اس طرح قتیبہ بے خبری میں مارا جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ وہاں سے نکل گئے اور دور جا کر گھوڑے سرپٹ دوڑا دیے۔ ان کا رخ اپنے لشکر کے پڑاؤ کی طرف تھا۔ قتیبہ بن مسلم نے چونکہ دشمن کے علاقے میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اس لیے اپنی حفاظت کا مناسب بندوبست کر رکھا تھا۔ اس کے لیے اس نے کچھ دستے لشکر کے چاروں طرف کچھ دوری پر پھیلا رکھے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ دشمن بے خبری میں شبخون نہ مار سکے۔ عبداللہ بن مسلم اور سعد بن ابی قیس کو ایسے ہی ایک دستے نے لشکر سے کافی فاصلے پر روک لیا۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو دستے کے کمانڈر نے عبداللہ بن مسلم کو پہچان لیا اور لشکر تک جانے کی اجازت دے دی۔
جو ہی قتیبہ بن مسلم کو ان کے آنے کی اطلاع ملی وہ فوراً اپنے خیمے سے باہر نکل آیا۔ اس وقت تک رات گزر چکی تھی اور دور افق سے سپیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا۔ ہلکا ہلکا اجالا پھیل چکا تھا۔ اس روشنی میں قتیبہ بن مسلم کو سعد اور عبداللہ کے چہروں پر پریشانی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ کیا خبر لائے ہو؟ قتیبہ نے بے چینی سے پوچھا۔ خبر اچھی نہیں مسلم کے بیٹے، سعد بن ابی قیس نے کہا۔ ہمارے تمام جاسوسوں کو بیکن والوں نے گرفتار کر لیا ہے، شاید ہی کوئی بچ سکا ہو۔ اس کے علاوہ ارد گرد کی ریاستوں سے ایک متحدہ فوج بیکن والوں کی مدد کے لیے پہنچ چکی ہے، اس کے دستے حرکت میں ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ تم نے یہ معلومات کہاں سے لیں؟ قتیبہ نے پوچھا۔ اس کے جواب میں اس کے بھائی عبداللہ بن مسلم نے تمام واقعات تفصیل سے بیان کر دیے۔ یہ سن کر قتیبہ پریشان ہو گیا۔ اس کا اظہار اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً چند دستوں کو ہنگامی طور پر تیاری کا حکم دیا۔ ابھی وہ مزید احکامات جاری کر رہا تھا کہ اسے ایک گھڑ سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ تھوڑا قریب آنے پر قتیبہ نے پہچان لیا، وہ زرار بن حسین تھا۔ زرار کی اس طرح آمد حیران کن تھی۔ وہ ایک گشتی دستے کی کمان پر مامور تھا۔ مسلم کے بیٹے، زرار نے دور ہی سے چلانا شروع کر دیا، اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے کی خبر لے، ہم گھیرے میں آ چکے ہیں، ہمیں گھیرا جا رہا ہے۔ اس نے قتیبہ کے قریب اپنا گھوڑا روکا اور کود کر نیچے اتر آیا۔ اس کی چیخ و پکار سن کر فوج کے دوسرے عہدیدار بھی اکٹھے ہو گئے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو زرار؟ قتیبہ نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا۔ ہمیں کس نے گھیر لیا ہے؟ ایک بہت بڑا لشکر ہے، زرار نے پھولی سانسوں کے درمیان کہا، جس نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ ہم نہ نکل سکتے ہیں، نہ اندر آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ لشکر کو تیاری کا حکم دے تاکہ ہم افراتفری میں دشمن کے لیے آسان شکار نہ بن جائیں۔ قتیبہ کا یہ خیال کہ وہ بیکند والوں کو بے خبری میں ڈالے گا غلط ثابت ہوا تھا اور اس کا منصوبہ ناکام ہوتا نظر آ رہا تھا، بلکہ الٹا اسے اب دفاعی جنگ لڑنے پر مجبور ہونا پڑ رہا تھا۔ ایسے دگرگوں حالات میں بھی اس نے حوصلہ نہ چھوڑا اور فوری طور پر اپنے منصوبے میں تبدیلی کر کے ایک نیا منصوبہ بنا لیا۔ یہ اس کی صلاحیتوں اور پختہ عزم کا اظہار تھا، ورنہ اس قسم کے حالات میں بڑے بڑے سالار گھبرا کر غلط فیصلے کر لیتے ہیں۔ قتیبہ نے فوری طور پر لشکر کو تیاری کا حکم دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہتھیار بند ہو کر تمام دستے صف بند ہو چکے تھے۔ اتنی جلدی تیار ہو جانے کی وجہ یہ تھی کہ تمام لشکری فجر کی نماز کے لیے بیدار تھے۔ قتیبہ نے اپنے لشکر کو اس ترتیب میں کر لیا کہ جس طرف سے بھی حملہ ہو وہ روک سکتے تھے۔ اطلاعات کے مطابق وہ بری طرح گھیرے میں آ چکے تھے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ قتیبہ ذہنی طور پر ایک خونریز معرکہ لڑنے کے لیے تیار تھا۔